پہلے کی عورتیں اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کی بیٹی کی بات کرتی تھی، خاتون جنت کی بات ہوتی تھی، سیدہ خدیجہ کی باتیں ہوتی تھی، امی عائشہ صدیقہ کی باتیں ہوتی تھی. اب تو ٹی وی چلتا ہے، اب تو فلم چلتی ہے، اب تو گانے چلتے ہیں، اب تو جو ہے وہ ہیروئنوں کے ڈانس دیکھے جاتے ہیں. اب جو ڈانس دیکھ دیکھ کے جوان ہو رہی ہے وہ بڑے ہو کے کوئی نماز نہیں پڑھے گی، ڈانس ہی کرے گی. جو فلم دیکھ دیکھ کے جوان ہو رہی ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے گھروں کو بربادی سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اور بہنوں کو غور کرو کہ تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. جیسی کھیتی لگاؤ گے ویسے ہی بو گے. اگر گیہوں ڈالو گے تو گیہوں کی فصل کاٹو گے، اگر تم جوار ڈالو گے تو جوار کی فصل کاٹو گے. ایسے ہی اگر نبی کی بیٹی کا تذکرہ تمہارے گھر میں ہوگا تو گھر میں نیک بچیاں دنیا کو دریافت ہوں گی. اور اگر ان ناچنے گانے والیوں کے گانے بجیں گے تو پھر تمہارے یہاں نیک بچیاں نہیں پیدا ہوں گی، اور جہاں نیک عورتیں نہیں ہوں گی وہاں نیک مرد پیدا ہونی. زیادہ لمبی میں نے گفتگو نہیں کرنی ہے، مگر جتنی بھی دیر کرنی ہے سنیے. حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا، اس کا تھوڑا سا آواز اور کم کرو، مائک بہت اچھا ہے آپ کا. ادھر دیکھو، حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر، جلدی بولو گھر، تو میری بیوی نے، فرماتے ہیں میری بیوی نے دروازہ کھولا، مسکرا کے سلام کر دیا. یہ پہلا کام ہے. حضور نے فرمایا خیر النساء کون ہے؟ بہترین عورت، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور جو نماز پڑھے. فرمایا یہ بھی اس کے اندر ہے، مگر میری مراد کو آپ نہیں پہنچے. عرض کی حضور، سرکار نے فرمایا بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کی حضور پھر آپ ہی ارشاد فرمائیں. فرمایا خیر النساء وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے. بہترین عورت کون ہے؟ فرمایا جب اس کا شوہر گھر پہ آئے اور اس پہ نظر پڑے تو وہ خوش ہو جائے اور وہ اس کو استقبال کرے، محبت سے اس کا استقبال کرے. وسیم بریلوی نے کہا تھا تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. آج کل میری بہنیں جڑ کو نہیں پکڑ رہی ہیں، پھونچی پہ جا رہی ہیں، اس والے میاں کے بعد اس والے میاں کے بعد، اور دو گھروں میں ایک بوڑھی عورت کی اکثر آگ لگائی ہوئی ہوتی ہے. ایک ہی بوڑھی عورت دو گھروں کو برباد کر رہی ہوتی ہے. یہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی. یہ اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہے ٹیلی فون پہ، اور ادھر سے خوب بات کر کے ادھر کی چغلی ادھر سے ادھر اپنی لڑکی کو بات سمجھا رہی ہے. ایسا نہیں کرنا، اپنی ساس کے ساتھ یہ کرنا، اپنے وہ بھی بالکل ویسے ہی کر رہی ہے جیسی اس کی ماں کہہ رہی ہے. اب ادھر اس کے داماد کی زندگی خراب ہے اور ادھر یہ اپنی بہو کو جینے نہیں دے رہی ہے، اپنے بیٹے کے کان بھر رہی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو میاں بی بی کے درمیان جھگڑے کرائے، یاد رکھنا میری بات کو، حضور نے فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت. کس کی لعنت بولو؟ چاہے وہ ادھر والا ہو یا ادھر والا. اب اس بوڑھی کو یہ سوچنا چاہیے تھا تو کل میرے گی پرسوں کو دوسرا دن، تجھ کو یہ خرافات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن پڑھ، یہ بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو جس بہو سے گھنا کے دیکھ رہی ہے، یہ جس بیٹی سے اپنی محبت سے باتیں کر رہی ہے، بہو سے تیرا دل نہیں مل رہا. یاد رکھ جب تو کبھی بیمار پڑے گی یہی تیری بہو کام آئے گی، چاہے کتنی بھی کام آئے، وہ تیری لڑکی نہیں آئے گی. اس وجہ سے عقل مند ہے تو یہ اشارات قدرت کا سمجھ. ایک بیٹی گئی، دوسری بیٹی آ گئی، جو چلی گئی اس کو اس کے گھر خوش رہنے دے، اور جو تیرے گھر آئی ہے تو اس کو اپنے گھر خوش رہنے دے. کسی کی بیٹی تیرے گھر میں خوش رہے گی تو تیری بیٹی بھی انشاءاللہ دوسری جگہ خوش رہے گی. اب وہ عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ ادھر دیکھو میری بہنیں کیا کر رہی ہیں، میری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں. اپنے آدمی کو تو وہ سچ کے نہیں دکھاتی، جب آئے گا وہی بغیر دھلاوا منہ اور وہی بیکار سے کپڑے، اور جب غیر مرد کے سامنے جائے گی. ویسے ایک جملہ یہاں پہ میں ذرا خاص طور سے میرے اس جملے پہ دھیان دیجیے گا، بالکل نئی بات کہہ رہا ہوں جو میرے دماغ میں بھی ابھی آئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی پہلے زمانے میں، اور اب پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ شریف عورتیں غیر مردوں کے سامنے سچ کے نہیں جاتی ہیں.
ہم شادی بیاہوں میں سجا سوار کے لے کے جا رہے ہیں بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو. پہلے یہ کام دوسرے لوگ کرتے تھے جنہیں فروخت کرنی ہوتی تھی اپنی اور. وہ غیر مردوں کو دکھاتے تھے. آج میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے آدمی کے لیے تو نہیں سج رہی ہے. اچھا، اپنے آدمی کو نہ سچ کے دکھا رہی، نہ بات کر رہی اس سے. ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی مجھ سے بولی کیسی لگ رہی ہوں، شادی میں جا رہی تھی. میں نے کہا میں تو گھر پہ ہی ہوتا ہوں، صبح بھی شام بھی، جب چائے پوچھ لیتی میں کیسی لگ رہی ہوں. اب تو انہیں بگڑوں لوگوں سے پوچھ، انہیں لفنگوں سے پوچھ جو عورتوں کو دیکھنے آتے ہیں شادی بیاہوں میں، وہی تجھے بتائیں گے تو کیسی لگ رہی ہے. مجھ سے کیا پوچھتی ہے؟ کہنے لگی غیر میں. اور یہی تو مسئلہ ہے، عورتوں کا دماغ ہی خراب ہے. اچھا پھر اس کے لیے کیا ہوا؟ اب جب آدمی سے منہ بنا کے بولی نہیں، جھگڑا ہو گیا. اب وہ میاں کے پاس جا رہی ہے، کوئی میاں ایسا تعویذ دے دو میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے. وہ کہہ رہا ہے بالکل دے دوں گا تجھ کو تعویذ، تیرا آدمی مٹھی میں آ جائے گا. وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی آشواسن دے رہا ہے، اس کو بھی خبر ہے یہ میری والی تو خود میری مٹھی میں نہیں ہے، اس کی والی کیا مٹھی میں، اس کا کیا مٹھی میں آئے گا. مگر وہ بھی اس سے پیسہ کما رہا ہے، اس کا بھی کام ہے. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں نہ کسی مزار پہ جاؤ، نہ کسی میاں کی دہلیز پہ جاؤ، بلکہ نبی کی بیٹی کا طریقہ اپناؤ. جب گھر میں شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کر دیا کرو. ساری دنیا کے میاں کے تعویذ ایک طرف اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا طریقہ ایک طرف ہے. دل لگ رہا نہیں لگ رہا آپ کا؟ آج بچے بگڑ رہے ہیں، بیٹیاں بگڑ رہی ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، بیٹیاں بگڑ رہی ہیں، بیٹے تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ مائیں بگڑی ہوئی ہیں، بیٹے بگڑے ہوئے ہیں. اب تو سنو ایک نئی بات بتاؤں آپ کو. آج کل ایک نیا فیشن چلا ہے جو یہ شہروں میں ابھی چلا ہے، گاؤں میں بھی ہلکے ہلکے آ رہا ہے. اپنے بچوں کو انگلش بلواتے ہیں اور ٹوٹی پھوٹی ماں باپ بھی بولتے ہیں. ان سے کہتے ہیں بیٹے کھانے کو فنش کرو، بیٹے کھانا فنش کرو، آدھی اردو آدھی انگلش. اور کبھی دیکھو آپ کہتے ہیں جاؤ بیٹے انکل سے شیک ہینڈ کرو، یعنی ہاتھ ملاؤ. یہ بے وجہ بے وقوفی کرتے ہو. اپنے بچے کو وہی تعلیم دو، وہی زبان. آپ کو بتاؤں ایک ریسرچ یہ ہے کہ جو شخص اپنے بچے کو وہ تعلیم دیتا ہے، وہ زبان سکھاتا ہے جو اس نے خود سیکھی ہو، تو اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 3000 لغت کے الفاظ ہوتے ہیں. مگر اگر وہ اپنی مادری زبان اس کو سکھائے تو 3000 نہیں بلکہ 30,000 اس کے پاس الفاظ ہوتے ہیں لغت کے. یعنی اپنے بچے کو اپنی ہی تعلیم دو. جب کوئی ہندی سکھائے، اب اس طرف لے کے جا رہے ہیں بچے کو ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار بھی پڑھا دیا. اچھا یہ تو اب چھوڑیے، بچے تو اب حوالے ہو گئے موبائلوں کے، ماں باپ سے تو نکل گئے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یہ موبائلوں پہ اگر آپ لوگوں نے کنٹرول نہ کیا نا تو یہ میری بات لکھ لینا، 10 سال کے اندر ہر گھر میں ایک پاگل ملے گا. یہ موبائل والا پاگل جس کو نہ دن میں چین ہے، نہ رات کو چین ہے، نہ لیٹرین میں چین ہے، نہ باتھ روم میں چین ہے، نہ یہ کبھی قبرستان میں سکون سے بیٹھ رہا ہے. اس کا یہ موبائل اس کا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، دن رات صبح شام. مائیں بھی وہ کہنی ہمارے بچے موبائل نہیں چھوڑتے. تو تمہیں انہوں نے کہاں سے سیکھا بچوں نے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ سے تھوڑا ایگو کم کر دے. توجہ ہے کہ نہیں؟ زیادہ دیر میں نے گفتگو نہیں کرنی ہے، دھیان سے سنو. اور سوچ رہا ہوں آپ کے علاقے سے کچھ باتیں کر دوں. یہ بابرکت علاقہ ہے بدایوں شریف کا، سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ میری تقریر دل لگ رہا ہے آپ لوگوں نے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ یہ ہمارے قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ، آپ کے یہاں کے رہنے والے ہیں، سنبل میں ماشاءاللہ ایک زمانے سے پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. میری بات سن لیں. میرے پاس تھوڑا سا آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں آپ کو ایسا تو نہیں اٹھ کے چلے جائیں گے آپ، ایسا مجھے لگتا ہے. اٹھیں گے تو نہیں آپ لوگ؟ میری بات کوئی خراب تو نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ کچھ بات بری تو نہیں لگ رہی ہے؟ اور جیسے لگ بھی رہی ہو تو میں تو برا لگنے کے لیے آتا ہوں. صحیح بات، میں اسی لوگوں کے لیے تقریر کرتا ہوں جن کو برا لگے. برا نہ لگے تو میری بات اچھی کب ہوگی؟ کسی کو تکلیف ہو رہی تو میں تکلیف پہنچانے آیا. آپ سمجھے میری بات؟ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں. اب معاملات یہ ہیں کہ یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں، باتھ روم میں گیا موبائل، 5 گھنٹے سے زیادہ جو مرد یا عورت موبائل دیکھ رہا ہے یہ نارمل نہیں ہے، مریض ہے. اس کو علاج کی ضرورت ہے، باقاعدہ طور سے اس کا علاج. بلکہ یورپ میں
विदेशों में अब ऐसे अस्पताल अलग खुले हैं जहां सिर्फ मोबाइल के मरीजों का इलाज हो रहा है। मोबाइल यानी ये मोबाइल का मर्ज है, ये 2-2 घंटे, ये आप देखेंगे रात में सब सो जाते हैं, नौजवान लड़के आपके बैठे हुए चौराहे पे मोबाइल चला रहे हैं, उसमें उंगली कर रहे हैं, वो पागल है, उनके मच्छर काट रहे हैं, उनको कुछ खबर ही नहीं। बात ये बीमारी बढ़ गई, इसको बचाइए, अपने छोटे छोटे बच्चों को इससे बचाइए। बच्चा जब रोता है और मां जब उसको मोबाइल देती है, तो अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट गूगल पे जाके कोई भी पढ़ ले, उन्होंने कहा कि ये जो औरतें अपने बच्चे के रोते वक्त मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, इनके बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आपको बताऊं कैसे कि अभी ये यहां पे कर्नाटका में एक बच्चा पागल हो गया, उससे डॉक्टर ने पूछा तेरा बाप कहां है, कहने लगा मोबाइल के अंदर है। तेरी मां कहां है, मेरी मोबाइल के अंदर है। 5 साल का बच्चा, मां आगे जाके कह रही है ए मेरे बेटे मैं तेरी मां हूं, वो कह रहे नहीं नहीं तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो इस मोबाइल के अंदर है। वो कह रहे नहीं मैं तेरी मां हूं, कहने लगे नहीं मेरी मां इस मोबाइल के अंदर है। मां रो के बोली मेरे बेटे मेरे लाल ये तू क्या कह रहा है। डॉक्टर बोला सुन, जब ये पैदा हुआ था तो तूने इसको किसके हवाले किया, देखो जानवर का बच्चा, आप सब गांव के रहने वाले हो, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा पैदा होते ही मां को पहचान लेता है, दूध पीने लगता है, मगर इंसान का बच्चा उसे ही मां समझेगा जो उसे प्यार देगा, जो उसे प्यार देगी, जो उसे दूध पिलाएगी, चाहे उसकी वो सगी मां ना हो, अगर बताएगा नहीं तो उसको खबर भी नहीं होगी, क्योंकि ये इंसान के बच्चे के अंदर अल्लाह ने खासियत रखी है। बिल्कुल अल्लाह इंसान के बच्चे को पैदा करता है बिल्कुल कोरा कागज, अब जैसा इसको सिखाओगे वैसे ही इसको सिखाओगे। वो तूने मोबाइल के हवाले किया, बच्चा मोबाइल के हवाले हो गया। आजकल देखो नौजवान लड़कों को इन्होंने 3-3 घंटे मोबाइलों में फिल्में देखी हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो मोबाइलों में तस्वीरें देखते हैं, ये जो फिल्में देखते हैं, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह है। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जिना सिर्फ फिजिकल जिना नहीं होता, हुजूर फरमाते हैं आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, ये आंखों की बदकारी है। यानी किसी औरत को, किसी गैर औरत को ऊपर नजर डालना ये आंखों की बदकारी है, आंखों से देखना बुरी नजर के साथ ये आंखों का जिना है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा, एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम है उत्वा बिन गजवान, इनका मजार है जनाब, इनका मजार है बसरा में। इन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार मार के, ध्यान दीजिएगा, अपनी आंख अपना गुल्ला निकाल दिया, इनका गुल्ला नीचे पड़ा है और वो गिर गया गुल्ला नीचे को। अब शोर मचने लगा, ये पागल हो गया, ये सिहाबी का ईमान है, एक हमारा ईमान है, एक हमारा ईमान है जो बेखौफ है, एक सिहाबी है जिसको खौफ है। अब मुझे बताओ ईमान किसका पावरफुल है, हमारे नबी के सिहाबी का अच्छा ईमान है या हमारा ईमान है? अच्छा डरना किसको चाहिए, हम लोगों को ज्यादा डरना चाहिए। सिहाबी रसूल ने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, शोर मचने लगा। अबू मूसा अशरी आए, आके बोले ये तुमने क्या किया हो तुबा, ये तुमने आंख क्यों निकाल दी, लोग तुमको पागल कह रहे हैं। लोगों की वजह से नहीं, का फिर अल्लाह के खौफ से। का क्यों, का अभी एक लड़की जा रही थी, उस पर एक नजर पड़ गई। का फिर मैंने सोचा, हुजूर ने फरमाया जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। मैंने सोचा कि मेरे हुजूर का फरमान हक है, इस आंख को ना निकाल दूं जो मुझे जहन्नम में लेके जाएगी। मैंने उसको निकाल दिया और फिर एक आंख से आंसू, एक आंख से खून के लोथड़े गिरते थे। वो रो के कहता था सिहाबी क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, अबू मूसा अशरी उस सिहाबी को सीने से लगाते हैं, कहते हैं अल्लाह तुझे जरूर माफ करेगा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। एक आंख से आंसू गिर रहे थे, एक आंख से खून के लोथड़े गिर रहे थे। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी फेसबुक पे लंबी लंबी गंदी वीडियो देखकर भी अगर तुम्हारे दिलों पर कोई असर नहीं हो रहा है तो यकीन जानो तुम्हारे ईमान बिल्कुल बेकार हो गए, कुछ नहीं बचा तुम्हारे ईमानों में, बिल्कुल जंग लग गई तुम्हारे ईमानों में और तुम्हें तौबा की जरूरत है। अगर लंबी लंबी फिल्में देखकर भी तुम्हारे दिल पे कोई असर नहीं हुआ। हजरत इमाम हसन बसरी के सामने एक जनाजा निकल के जा रहा है, दाढ़ी भी है उसके, आप बेहोश हो गए, होश में आए। लोगों ने पूछा हुजूर इसको देख के बेहोश क्यों हुए? फरमाया ये एक आलिम था मगर निगाह पाक नहीं थी इसकी, इस वजह से जब मरा है तो ईमान पे इसका खात्मा नहीं हुआ। एक नसरानी औरत की मोहब्बत में नसरानी होके मरा है। ऐ लोगों अपनी निगाहों को पाक करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों
ایک دن تو مرنا ہے۔ نوجوانوں میں آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ تمہاری آنکھیں نہیں، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی امانت ہے، یہ قیامت کے دن تمہارے خلاف بولیں گی آنکھیں، یہ کہیں گی مالک تو نے دیا تو تھا اپنے ماں باپ کی چہرہ دیکھنے کے لیے، اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے دیا تو تھا، کعبہ شریف کو دیکھنے کے لیے دیا تو تھا تو نے ہم کو کہ تیرا دیدار کریں، مگر اس نے گندی تصویریں دکھوائیں، اس نے گندے ویڈیوز دکھوائے۔ بول میرے دوست، اگر یہ تیری آنکھیں تیرے خلاف بول گئیں تو کیا کرے گا؟ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ جو گندی تصویریں دیکھ کے اگر مر گیا، قبر میں گیا، اور جیسی قبر میں گیا حضور کا دیدار کی حسرت تھی کہ یا اللہ میں نے جیتے نہیں دیکھا، قبر میں جاؤں گا تو حضور کو دیکھوں گا۔ آج جب قبر کے اندر گیا، فرشتے نے کہا نظر اوپر نہ اٹھانا، تو گندی تصویریں دیکھ کر کے آ رہا ہے، تیری تو آنکھیں گندی ہیں۔ او میرے دوست، میرے بھائی، میں تجھ سے کہتا ہوں تیرا حساب اصل میں مجھ کو بھی دینا ہے قیامت کے دن، اور تجھے خود بھی دینا ہے۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، یہ بتا یہ تیری آنکھیں کسی لائق بچی؟ میرا امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہو، جس کی تنہائیاں نیک ہو وہ بندہ نیک ہے۔ قبر میں تجھ کو جانا ہے، اب تو اپنی تنہائیوں کو کب تک پاک نہیں کرے گا، کب تک گندا رکھے گا؟ نوجوان، تو نے اپنی ویڈیو دیکھ دیکھ کے آنکھیں گندی کر لی، تو کہیں کا نہ بچا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں اے میری بہن، میں تجھ سے کہتا ہوں، کبھی عورتیں ہوتی تھیں نیک تو ان کے بچے کتنے نیک ہوا کرتے تھے۔ سنو، بدایوں سے ہجرت کر کے ایک عورت دلی چلی جاتی ہے، اور دلی کی سرزمین پہ ایک 10 بائی 15 کے کمرے میں وہ عورت رو رہی ہے، اس کی مٹی کی اس کی دیواریں ہیں، رات کا وقت ہے، تہجد میں وہ سید زادی رو رہی ہے۔ اگر کوئی سید ہے تو دو اس کے اندر سین لازم و منظوم ہوں گے، ایک تو سخاوت والا سین، ایک سجدے والا سین، اور وہ سخاوت، وہ سجدے والا سین یعنی نماز پڑھ رہی ہے اور سجدے میں رو رہی ہے۔ اس کا بچہ اٹھا ہے، 7 سال کی عمر ہے، اپنی ماں کے قریب گیا، کہنے لگا امی آپ کیوں روتی ہیں؟ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کے اٹھ گئی اور سلام پھیرنے کے بعد بولی میرے بیٹے، میرے لاڈلے، میری ابھی بات ہوئی کہ میرے ہاتھ پہ ابھی ایک چھپکلی چڑھ گئی۔ کہا میں نے چھپکلی تو ہٹا دی، پھر یاد آیا کچھ دنوں کے بعد قبر میں جاؤں گی، اور قبر کے اندر جب کیڑے آتے ہیں، ابھی پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ قبر کے اندر سے مردے کا، وہ قبر بجو جو ہوتا ہے ایک جانور، وہ اندر سے کسی کی کھوپڑی نکال کے لا رہا تھا، قبرستان میں سے کسی کا ہاتھ کاٹ کے لا رہا تھا۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب قبر میں رکھا جاتا ہے، جب رکھنے کے بعد جب لوگ لوٹتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو میرے دوستو، میرے بیٹو، کہاں جا رہے ہو؟ پوری زندگی تمہارے لیے کماتا رہا، تھوڑی دیر تو رک جاؤ، مگر نہیں رکتا کوئی۔ اور جب وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو میرے بھائیو، میرے دوستو، رکو، کوئی نہیں رکتا۔ عورت کہتی ہے کہاں جا رہے ہو میرے بیٹو، کہاں جا رہے ہو میرے رشتہ داروں، کوئی نہیں رکتا، کوئی کسی کے لیے رکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبر اتنی اندھیری ہے، میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے۔ یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن اس کو بھی موت آ جائے گی، اور جو سن رہے ہیں یہ سب بھی مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، کسی کی کو موت نہیں چھوڑے گی، نہ امیر کو چھوڑے، نہ غریب کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ متقی کو اس کو تقوی کی وجہ سے چھوڑے، نہ عالم کو اس کے علم کی وجہ سے چھوڑے، نہ کسی نسب والے کو اس کی نسب کی وجہ سے چھوڑے، موت سب کو آ کر کے رہے گی۔ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے۔ اگر جانوروں کو خبر ہو جائے کہ ان کو مرنا ہے تو تمہیں موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، میں آپ سے کہتا ہوں آخر کب تک نہیں ڈرو گے اپنے رب سے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں قبرستان میں گیا، میں نے جا کر کے آواز دی قبر والوں کیا حال ہے؟ ایک قبر سے آواز آئی کیا پوچھتے ہو؟ 8 دن پہلے مجھے دفن کیا گیا، میری ناک میں اور منہ میں میرے کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ عورت ڈر کے بولی میرے بیٹے مجھے اسی قبر سے ڈر ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ تو بیٹا بولا اماں آپ تو بڑی ہیں، میں تو چھوٹا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا بیٹے سجدہ کر۔ بیٹا جب سجدے میں گیا تو اماں رو کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کرنے نہ تیرا کام ہے، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا یتیم بچہ ہے، اس بیٹے کو قبول کر لے۔ ماں پھوٹ کے روئی۔ اپنے بچوں کو مسجد میں لے جایا کرو، انہیں نماز پڑھوایا کرو۔ میری بہنوں تم بھی اپنی بیٹیوں کو نماز پڑھوایا کرو۔ وہ نماز پڑھتے اللہ اکبر، اس بیٹے کو عادت پڑ گئی، وہ تہجد کا نمازی بن گیا، روز نماز پڑھتا تھا تہجد میں، وہ جوان ہو گیا، ماں کا وصال ہو گیا، بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑھا، بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا، مگر 750 سال ہو گئے، اس کے رنگ کا حال یہ ہے، 750 سال کا عرصہ گزرا، بڑے بڑے بادشاہوں، راجاؤں، مہاراجاؤں
بادشاہوں کی بیویوں کی قبریں تم کو نشان نہیں ملیں گے، مغلوں کی شہزادیوں کی قبریں ڈھونڈو گے، دلی میں تم کو ملیں گی نہیں، مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، اس کے مزار پہ ہر ہفتے بدھ کے دن میلہ لگتا ہے، قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے، بادشاہوں کی قبریں مٹ گئیں، اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگ رہا ہے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے، جب ماں سجدہ دلی میں کرے تو بیٹا دلی کو شریف بنا دے، جب ماں سجدہ کلیر والے کی کرے تو علاء الدین صابر کلیر کو شریف بنائے، جب سجدہ کرے معین الدین چشتی کی ماں ایران میں تو اس کا بیٹا اجمیر کو شریف بنائے، اور جب سجدہ کرے گیلان میں عبد القادر جیلانی کی ماں تو اس کا بیٹا بغداد کو شریف بغداد شریف بنائے، اور جب سجدہ کرے مدینے میں فاطمۃ الزہرا تو اس کا بیٹا کربلا میں پاؤں رکھے اور اس کو شریف بنا دے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، آج سے نماز میں جایا کرو، پہلے علی نماز میں جاتے ہیں، پھر حسین سجدے میں سر کٹاتے، پہلے فاطمہ قرآن پڑھتی ہیں، آج قرآن گھروں سے نہیں نکل گیا۔ دیکھو آپ، پہلے کی عورتیں جیسا بھی قرآن جانتی تھی پڑھتی ضرور تھی، آج کی قرآن تو پڑھنا سیکھ گئی مگر توفیق نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں گھر آیا، دل لگا کے بولو مولا علی کے نام پہ، یا رسول اللہ، تھوڑا سا آپ بیٹھ جاؤ، کوئی پیسے بیٹھ جاؤ، میری بہنیں بھی بیٹھے ہیں آرام سے۔ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ نوجوان انشاءاللہ آنکھوں کو کنٹرول کریں گے، انشاءاللہ اسکپ کریں گے، انشاءاللہ ویڈیو سے بچیں گے، انشاءاللہ۔ بچوں میرے دوستوں میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا، میری بیوی نے مجھے مسکرا کے سلام کر دیا، میں نے کہا مجھ کو بڑی بھوک لگی ہے۔ یہ حدیث میں نے آج سے 3 سال پہلے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے مدینہ شریف میں رمضان کے مہینے میں 21 رمضان کو پڑھی تھی۔ اس حدیث کا اثر میرے ذہن اور دل پہ آج تک ویسا کا ویسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اتنے زمانے کے بعد بھی۔ آپ لوگوں کو ایسا امید رکھ رہے ہوں گے مولانا کچھ ہنسائیں گے، کچھ تھوڑا تفریح کریں گے، یہ ہنسنے کا وقت نہیں میرے بھائی، اب رونے کا وقت۔ سنو، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کیا کہا؟ تو وہ اندر چلی گئیں اور مجھے پانی لے کے آئیں، میں نے کہا پیاس نہیں لگی ہے مجھے بھوک لگی ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی انہوں نے مجھے دیکھا اور پانی پیش کر کے اندر چلی گئی، میں نے کہا کھانا لائیں، اور نہیں آئی، پھر میں نے آواز دی کھانا لائیں، نہیں آئی، پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لائیں، تو نہیں آئی، پھر آواز دی میں نے فاطمہ کھانا لائیں، کہتے ہیں ان کی رونے کی آواز آئی، میں جب گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ایک کونے میں بیٹھی ہیں، رو رہی ہیں، جن کا چہرہ حضور کی طرح، جس کی آنکھیں حضور کی طرح، رو رہی ہیں، چہرہ بالکل پیلا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیوں روتی ہیں آپ؟ کہ میرے سرتاج آپ کو کھانا نہ دینے کا افسوس ہو رہا ہے، آپ کھانا طلب کر رہے ہیں، اور جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی آپ کے بچے کئی دن سے بھوکے سو رہے ہیں۔ حضرت علی آگے بڑھے اور جا کر کے بولے آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ تو نبی کی بیٹی کا جواب سنیں، اس محفل کی ہر بیٹی، فرمایا میرے سرتاج میرے ابا نے فرمایا تھا فاطمہ علی سے اس چیز کی ڈیمانڈ مت کرنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو، وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔
اللہ حضرت علی کہتے ہیں میں رونے لگا، یار حضور کی بیٹی تو دلوں کا حال جانتی ہے۔ پھر فاطمہ روئی نہ، تو میں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہ آپ چلے گئے تھے ابا کے گھر میں، یعنی حضور کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں چلا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں خود بھی بھوکا تھا، بچوں کی بھوک بھی سن چکا تھا، مگر حضور کی سن کے بے قرار ہو گیا، چلا مزدوری کرنے۔ آج کل لوگ مزدوری کرتے ہیں تو چھپاتے ہیں، پر مزدور کا بیٹا ہے نا تو نام بتانے کے لیے تیار نہیں اپنے باپ کا۔ اگر ذرا تھوڑے پیسے آ گئے نا، تھوڑے پیسے 2-3 پیسے شہر میں جا کے کما لیے تو باپ کا نام نہیں بتائے گا، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ یار وہ شرماتا ہے، جھجکتا ہے، جھجکے وہ شرمایا وہ جس کے باپ نے اسے حرام کا مال کھلایا ہو، وہ کیوں شرمائے؟ وہ تو کھل کے کہے دیکھو بھائی میں اس باپ کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے مجھے حلال کی کمائی کھلائی ہے، میرا باپ مزدور ہے۔ مزدور تو جب مزدوری کر کے اس گاؤں میں آج سے باہر نکلے نا تو سینہ چوڑا کر کے نکلے۔ کوئی پوچھا بھائی بڑے چوڑے ہو کے جا رہے ہو؟ کہاں اس وجہ سے جا رہا ہوں، وہی کام کرنے جا رہا ہوں جو علی کرنے جاتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا حضور کا سن کے کہ میرے نبی کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا اور جانے کے بعد میں نے، فرماتے ہیں میں نے ایک یہودی سے کہا کوئی کام لے لو، اس نے کہا ایک کھجور دوں گا اگر ایک ڈول پانی نکالیں گے اور میری کھجور کو دیں گے، پیڑ کو دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے 17 ڈول نکالے اور پسینے میں بالکل نہا گئے۔ فرماتے ہیں میں 17 کھجور ملی، میں خود بھی بھوکا تھا مگر ایک چکے بھی نہیں دیکھی، ایسی اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے گیا۔ میرے نبی نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا علی خیری سے آ گئے؟ جی حضور حاضر۔ کہا حضور یہ کھجور ہیں، سرکار یہ نذرانہ قبول کریں۔ سرکار نے فرمایا علی تیرے حسن بھی بھوکے ہیں، تیرا حسین بھی بھوکا ہے اور تیری بی بی فاطمہ بھی بھوکی ہیں، ان کو لے کے نہیں گئے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے فاطمہ سے بھی زیادہ، مجھے علی سے بھی زیادہ، مجھے فاطمہ سے بھی زیادہ، حسن سے بھی زیادہ، حسین سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، اس وجہ سے آپ کے لیے لایا ہوں۔ میرے حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا، تو بھی میرے علی سے حضور میرے گھر گئے، یہ حضور کے گھر کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول کے۔ آج ہر بیٹی پریشان نظر آ رہی ہے، اللہ نے دنیا کی نعمتیں دے دی، سارے گھر بھرے ہوئے ہیں ادھر سے ادھر، مگر ہر گھر بیٹی پریشان نظر آ رہی ہے۔ میرے نبی اپنی بیٹی کے دروازے پہ جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں فاطمہ اندر آؤں؟ جی ابا اگر اکیلے ہیں تو آئیں۔ کہ میرے ساتھ عمران آئے ہیں، ان کو نہ لائیں میری بیٹی فاطمہ، ان کو کیوں نہ لاؤں؟ ابا ان کو نہ لائیں۔ فاطمہ ان کو کیوں نہ لاؤں؟ ابا ان کو نہ لائیں، کیوں نہ لاؤں؟ اندر سے آواز آئی آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں کہ وہ کسی غیر مرد سے پردہ کر سکے، ایک جوڑی کپڑے تھے اس پہ پیمد لگ گیا ہے۔ امام محمد غزالی کہتے ہیں حضور کے سرکار دو عالم کے ساتھ جو وہ عمران تھے نا ایک سردار، وہ رونے لگے۔ حضور اندر گئے اور جا کر کے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا، پیلا چہرہ ہو رہا تھا۔ بیٹیوں کے گھر جایا کرو، جاؤ پوچھا کرو، بیٹیاں اپنے باپ کے گھر کو نہیں بھولتی۔ پہلے کے زمانے میں محبتیں تھیں، اب ہلکی ہو گئیں، موبائل کے لیے وقت ہے مگر سگی بہن کے پاس ٹیلی فون کرنے کا وقت نہیں۔ بیٹیوں کے پاس ٹیلی فون کیا کرو، جایا کرو، ان کی عزتیں اس سے بڑھتی ہیں۔ بہنوں سے دعائیں کروایا کرو، ماؤں سے دعائیں کروایا کرو، بیٹیوں سے دعائیں کروایا کرو۔ یہ دعائیں آزمائی ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نہ بیٹی کی دعا اللہ رد کرتا ہے، نہ بہن کی دعا اللہ رد کرتا ہے، نہ ماں کی دعا اللہ رد کرتا ہے۔ یہ دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، ان میں خلوص ہوتا ہے، ان میں برکت ہوتی ہے۔ اب سنیے ذرا میری بات پہ غور کیجئے۔ حضرت میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کچھ چہرہ کمزور لگ رہا ہے، پیلے رنگ کیوں ہو رہا ہے؟ عرض کی ابا اللہ کا شکر ہے، بتانا میری بیٹی کیا بات ہے؟ حضور نے کئی بار پوچھا۔ میرا امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے کئی
कई बार पूछा तो अर्ज की, अब्बा आपकी बेटी के पेट से एक पत्थर बंध रहा है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा और फरमाया, मेरी बेटी अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए हैं, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज किस पैगंबर को हमने भुला दिया? आज क्या हमारे पास माल के आ गया? भूल गई मेरी बहनें, मेरी बेटियां कि कैसे नबी की बेटी चक्की चला के अपने बच्चों के लिए खाना बनाती थी और कैसे मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने पेट पे पत्थर बांध के इस उम्मत के लिए दुआएं दी हैं। भूल गए सब लोग, सारी दुनिया इधर से उधर चली गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, आप करबला की बात करते हैं तो सुनिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी के बच्चे जब कत्ल हुए बच्चे, और जब उनके टुकड़े आए तो मैंने देखा मेरी फूफी उनको देख रही है, कुरान भी पढ़े जा रही हैं। मेरी फूफी कोई रो नहीं रही है, अपने बच्चों को वो देख रही हैं और बच्चों की लाशों के टुकड़े देख करके कुरान पढ़ रही हैं। फिर जब 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 खैमे जलाए गए, मेरी फूफी कुरान पढ़ रही थी। मैंने देखा अपनी फूफी को, सैयदा ज़ैनब को, मेरी बहनों तुम्हारे किरदार क्या थे और तुमने क्या कर लिए? तुम बिल्कुल बेकार चली गई, तुमने मुसल्ले छोड़ दिए, तुम्हारे दिल, तुमने पर्दे छोड़ दिए, तुम बेपर्दा हो गई, तुमने अपने रब को नाराज कर दिया, तुमने उसके रसूल को नाराज कर दिया। तुम्हारे घरों में बरकतें कहां से आए जबकि तुमने अपने रब रसूल की नाराजगी, तुमने बर्बादी की तरफ अपने आप को बढ़ाया। आप लोग बैठे रहें। बैठे आप लोग बैठे, हम लोग इस्तकबाल करेंगे हजरत का। आप लोग बैठे। साहब भाई बैठो। हेलो बैठे। हेलो बैठे। मौलाना सोहेल अमजदी साहब क़िबला जो बड़े काबिल उस्ताद हैं, बाबरकत शख्सियत हैं, तशरीफ़ लाए। मेरे बाद हजरत ने बयान करना है, मेरी तरफ देखें। कुरान घर से निकल गया, कुरान घरों से। कुरान क्या है? कुरान शिफा है, बदन की बीमारियों की, रूह की बीमारी की। कुरान, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, तवज्जो, मैंने देखा अपनी फूफी को कुरान पढ़ रही हैं, 5000 किलोमीटर का सफर किया है नबी की नवासी ने, वो भी ऊंट की नंगी पीठ पर बैठकर शहजादी ने। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी की कभी ताज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई, वो कुरान पढ़ती जाती थी। मैंने पूछा, फूफी जान ऐसे हालात में तो कुरान कौन पढ़ता है? आपके बच्चे शहीद हुए, आप कुरान पढ़ती नहीं, अब्बा शहीद हुए, आप कुरान पढ़ती नहीं, हमारे खैमों को आग लगा दी गई, आप कुरान पढ़ती नहीं, आप करबला से आप कूफे और कूफे से दमिश्क, दमिश्क से आप मदीने तक आ गई, आपके कुरान की आदत हमें कभी खत्म नहीं मिली। ये कुरान की ऐसी इस्तकामत आपको कैसे मिली है? तो मेरी फूफी सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ मैं ज़ैनुल आबिदीन, ये मैंने किसी और से नहीं, अपनी माँ फातिमा से कुरान सीखा है। और फातिमा से किसने सीखा है? फातिमा से किससे सीखा है? फातिमा ने सीखा है सैयदा खतीजा से, और खतीजा से किसने सीखा है? मेरे नबी ने। मेरे नबी के ऊपर जब पहली 5 की 5 आयत नाजिल हुई तो हुजूर ने मक्के के किसी अपने मर्द को नहीं सुनाई, बल्कि 5 की 5 आयत हम सब की मां और अपनी बीबी सैयदा खतीजा को सुनाई। मेरे नबी जानते थे मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा का बेटा हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ेगा। बात बिल्कुल साफ है। पहले लोग रिश्ता करते थे तो देखते थे कि नवासी से रिश्ता कर रहे हैं, कहते थे नानी तक को देखो, चेक करो। वो लोग करते थे नहीं कि रिश्ता कर रहे हैं नवासी से, चेक कर रहे हैं नानी को। क्यों? क्योंकि नानी ठीक है तो बेटी ठीक है, बेटी ठीक है तो नवासी ठीक है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल देखना है तो जरूर देखो। इस्लाम भी कहता है नानी देखो, अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो,
اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا دیکھو، نواسی دیکھنی ہے تو سیدہ زینب کربلا کی سیدہ زینب کبریٰ دیکھو. زینب اب ہماری بہنوں کے اندر سے قرآن نکل گیا، قرآن نہیں پڑھتی. آخری بات، کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. آخری بات کر رہا ہوں، بس آخری بات. اللہ کے رسول کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے، یعنی حسین کی امی، 25-26 سال عمر ہے، بس دنیا سے جا رہی ہیں. اور آج جب ان کا وصال ہونے والا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جا رہے ہیں، وہ رو رہی ہیں. حضرت علی نے کہا فاطمہ آپ کو کیا چیز رول رہی ہے؟ دھیان دینا ذرا میری بہنوں میری بیٹیوں، کیا چیز رول رہی ہے آپ کو؟ موت کا ڈر ہے؟ کہا نہیں نہیں، جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے. انتقال کے بعد جب جنازہ نکلتا ہے تو اوپر ڈالتے ہیں کفن، اور کفن جب ڈل جائے گا پتہ چل جائے گا کتنا موٹا ہے مرنے والا، کتنا موٹا ہے کتنا. میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو میں نے پردہ کر لیا، انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا موہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حضرت علی سے کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میں نے کیسے پردہ کیا ہے؟ 72 پہمت کی چادر ہو گئی ہے. حضرت علی کی جب شادی ہوئی ہے، دلہن بن کے سیدہ حضرت علی گھر میں گئی ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے دلہن فاطمہ کو دیکھا رونے لگا، مجھے دیکھ کے بولی کیوں روتے ہیں؟ شادی والے دن. تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، کیسی بھی لڑکی کی شادی ہو 1-2 جوڑی کپڑے تو ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سر پہ جو دوپٹہ ہے چادر ہے دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پہمت ہیں، مگر چہرے پر مسکراہٹ ہے. نبی کی بیٹی، بس اس صبر کو دیکھ کے رو رہا ہوں. تو حضور کی بیٹی نے جواب دیا اے علی سنو، میرے ابا نے فرمایا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو پردے سے راضی ہوتا ہے، اللہ تو پردے سے راضی ہوتا ہے، اللہ تو سجدے سے راضی ہوتا ہے. آپ سب کو بھی مجھے بھی دنیا سے جانا ہے. میری بہنوں اپنے پردے داری کا نظام کرو. یہ فٹنگ کا لباس جو تم پہنتی ہو حرام ہے، جس میں پتہ چلے عورت کا جسم کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے، یہ سب حرام ہیں. کبھی آپ نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ جب مرد نماز پڑھتا ہے تو یہاں تک ہاتھ لے کے آتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اور عورت کی نماز بس اس کے ہاتھ پورے اوپر نہیں جاتے اور یہیں تک باندھ لیتی ہے. کیوں؟ نماز ایک ہی رب کی ہے مگر ادائیں الگ کیوں ہیں؟ اللہ جانتا ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے اور عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، اسی لیے عورت نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ نہ ہو، اس لیے مرد کی نماز کا طریقہ اور ہے، عورت کی نماز کا طریقہ. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں جب تک تم قرآن نہیں پڑھو گی ہمارے بچے بھی قرآن نہیں سیکھیں گے. آپ کو آج سے ہی چاہیے، ابھی سے ہی چاہیے. اور پھر آپ سے ایک بات اور بتاؤں، ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں میں نے اپنی ماں کو قبر میں رکھا ہے. کتنے مہینے ہوئے ہیں؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب کو مرنا ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. یہ قبرستان روز آپ کو دکھا رہا ہے، روز جا کے دیکھو ہنگامے ہو رہے ہیں. 5 جا رہے ہیں، ایک مردہ ساتھ لے جا رہے ہیں. لاؤ بھائی لاؤ، چوتھے 4 لوگ اس 5ویں کو مانگتے ہیں لاؤ دے دو. بڑی مشکل سے آتا ہے. میں نے تو دیکھا ہے کچھ لوگ تو اتنے بھاری ہوتے ہیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، کچھ مرنے کے بعد آسان. کچھ لوگوں کے سر ہم نے دیکھا ہے جیسی وہ لحد میں قبر میں لگے ویسے ہی ان کے قبلے کی طرف منہ ہو گئے. کچھ لوگوں کی گردنیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے موڑنی چاہیے پھر بھی نہیں مڑی ہیں. کچھ لوگوں کو رکھا ہے خود ہی ان کا کرسر قبلے کی طرف کو ڈھلک گیا ہے، چونکہ وہ نمازی تھے قبلے کی طرف منہ کرتے تھے. قبر میں ان کا حق تھا کہ قبلے کی طرف ہو جائے، مگر جس نے جیتے جی اس کی طرف منہ نہ کیا بعد مرنے کے کون ہوتا ہے؟ وہ اپنی قبر کو ادھر دیکھو، یہ سب کو ہی موت آ جائے گی، آپ کو بھی مجھے بھی، بچے بیوی سب مر جائیں گے. یہ جو تقریر کر رہے ہیں یہ بھی سننے والے سب، ممبر والے ہاں، یہ نیچے والے ہاں، یہ سب مر جائیں گے. کسی کو امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے جتنے بھی عقل مند دیکھے موت سے ڈرتے ہوئے دیکھے، لرزتے ہوئے دیکھے. موت کیا ہے؟ یہ ذائقوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ ساری گفتگو کو ختم کر دیتی ہے. یہ کون ہے موت؟ موت ذلت کی طرف لے کے جاتی ہے. موت نے بڑے بڑے تکبر کرنے والے کو، گھمنڈی کو کچل کے رکھ دیا. موت کیا ہے؟ موت سخت ہے، اتنی سخت ہے. اس نے کہا تھا
جان ایلیا نے کتنی دلکش ہو تم اور کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے، آپ بھی مریں گے، میں بھی مروں گا، آپ سب مر جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے، کسی کو موت نہیں چھوڑے گی، مگر یاد رکھو مرنا ہے تو توبہ کر لو اس کریم سے، اس رحیم سے، کہ جب تمہارا جنازہ اٹھے تو تم سے رب تمہارا راضی ہو جائے۔ یاد رکھو اللہ تم کو معاف کرنے والا مہربان ہے، بڑے ہی معاف کرنے والا ہے۔ نوجوانوں کتنے ہی گناہ کر لیے مگر اپنے رب سے توبہ کرو، وہ تم کو ضرور معاف کر دے گا، معاف کرنے والا ہے۔ آج اس سے رویا کرو۔ ایک آدمی تھا، وہ اتنا گنہگار تھا، پورے علاقے میں اس سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، لوگ کہنے لگے یا اللہ ہماری بستی سے بدکار کو نکال دے ورنہ ہماری بستی برباد کر دے گا یہ، اور اس کو نکال دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ ایک دن وہ مر گیا، جب وہ مر گیا اللہ نے وحی کی موسیٰ جاؤ میرا ایک دوست مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اعلان کر دو جو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ موسیٰ گئے، جا کے دیکھا، اس کو دیکھا، اس کا چہرہ، حیرت کی، یا اللہ یہ تو وہی ہے جسے تو نے نکلوایا تھا، میں نے نکالا تھا، یہ وہی بدکار ہے، یہ آج تیرا دوست کیسے بن گیا؟ رب نے فرمایا یہ موت کے وقت جب دروازہ بند تھا، سردی کے وقت میں اس کا انتقال ہونے والا تھا، تو اس نے میری رحمت کو پکار کے کہا تھا اے میرے کریم، اے میرے رحیم، اے بے پناہ طاقتوں والے، دیکھ آج مجھے شہر والوں نے تو شہر سے نکال دیا، اگر تو بھی نکالے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ زمیں بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہ گار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے؟ وہ کہنے لگا اے میرے رب دیکھ مجھے سردی لگ رہی ہے، اگر اس وقت میری ماں ہوتی تو میرے اوپر چادر رکھ دیتی، مگر تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے مالک، تو مجھے توبہ کی، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی رحمتوں کی چادر میں چھپا لے، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اور وہ کہنے لگا میرے رب اگر میرے ماں باپ ہوتے تو مجھ سے پیار کرتے، آج میں بالکل بے سر و سامان مر رہا ہوں، مجھ پہ مہربانی کر دے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ ایسے رویا کہ اس نے صرف اپنی بخشش مانگی تھی، اگر یہ ساری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش مانگتا میں سب کی بخشش کر دیتا۔ ایسا بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کب تک آخر یہ ایک تیری موت تیرے قریب ہے، تیری اچانک کتنے تیرے محلے سے چلے گئے، تیرے رشتہ دار چلے گئے، تجھ کو بھی جانا ہے، سب کو موت کا مزہ چکنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ میری بہنوں تم بھی سنو اور میرے بھائیوں تم بھی سنو، اپنے رب سے توبہ کیا کرو، اس سے کہو مالک تو وہ ضرور معاف کرنے والا مہربان ہے۔ بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حسین کے نام پہ اپنی جانیں دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، آپ نیچے ہاتھ کر لیں، آپ نیچے ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ چلیں وقت بڑا ہو گیا، 1 گھنٹہ مجھے ہونے والا ہے۔ ہاں اوپر ہاتھ کریں، کتنے لوگ حضور کے نام، حسین کے نام پہ جان دے دیں گے؟ نیچے ہاتھ کریں۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں میرے بھائیوں۔ آج اس محفل میں کھڑے ہو کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے حسین کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں جو حسین کے نام پہ پوری داڑھی رکھائیں، وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں۔ ادھر آ جاؤ بیٹے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ جیسے یہ نکل کے جا رہے ہیں ویسے ہی سب ایک دن مر کے نکل کے چلے جائیں گے، کوئی کسی کے ساتھ دیتا نہیں ہے، تو کوئی انہیں نہ دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے۔ ہاں 3 ہو گئے، کوئی چوتھا عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ نوجوان جو اس محفل میں کھڑے ہو کے کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے، آج سے جیوں گا انشاءاللہ نبی کے لیے، جو کہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اے کوئی چوتھا عاشق رسول اس محفل رسول میں جو اٹھ کے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ کوئی مدرسے کا بچہ کھڑا نہ ہو، ادھر آ جاؤ۔ کوئی بات نہیں، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ کوئی اور نوجوان آج چھٹا عاشق رسول اس محفل میں، داڑھی منڈانا، اچھی لڑکی چاہیے، میری طرف دیکھو، اچھی لڑکی چاہیے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر ادھر کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ بولو ان کے لیے۔ بڑی مشکل ہے آپ لوگوں میں تقریر کرنا، یہ تو بتا رہا ہوں۔ اچھی لڑکی چاہیے اگر کسی کو تو شادی سے پہلے داڑھی رکھائے،
بگڑی ہوئی لڑکی سے بچ جائے گا، خراب لڑکی سے، کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو۔ یہ 6 ہو گئے۔ کوئی اور عاشق رسول ہے محفل رسول میں؟ ادھر آگے سے پیچھے سے جو میرا بھائی، کچھ لوگ اپنی داڑھی مڈاتے ہیں بیچارے، ابھی کافی سفید بال بھی آ گئے ہیں پھر بھی مڈا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ یہ جوانی چھپا رہے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیل کے سینگ کاٹ دو تو بچڑا نہیں بنتا، رہتا تو بیل کا بیل ہی ہے۔ تو کون عاشق رسول کوئی اور ہے اس محفل رسول میں جو سنت رسول کے لیے حسین کے نام پہ کھڑا ہو؟ ایک بار اور کہہ رہا ہوں، وقت نہیں میرے پاس، ابھی میرے بعد آپ کو حضرت کی تقریر بھی سننی ہے، اور ابھی 2 نعت خواہ بھی ابھی ہیں، ابھی طاہر بھائی نے پڑھنا، ایک صاحب اور میں اور کوئی عاشق رسول ہو، ایک بار اور کہہ رہا ہوں، کوئی نبی کا عاشق ہو تو سنت رسول کے لیے اس محفل میں کھڑا ہو، آج آ جاؤ۔ دیکھو داڑھی کٹانا مڈانا ایک ہی برابر ہے۔ اس لڑکے نے اٹھا کے بتایا ہے، اٹھ کے یہ بھی بتا دیا مسئلہ کہ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے۔ آ جاؤ آ جاؤ میرے بھائی، ادھر آ جاؤ، ماشاء ایک اور آ گیا، ماشاء آ جاؤ بیٹے آ جاؤ۔ یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 8 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے یہ اب؟ ماشاء اللہ 1 2 3 4، یہ کتنے ہو گئے؟ نہیں 1 2 5 اور 3 8 ہو گئے۔ آپ کی داڑھی پہلے سے، آپ بیٹھ جائیں پیچھے، آپ بیٹھ جائیں۔ یہ ہو گئے 9۔ اب امام حسین کی 10ویں کا معاملہ، ایک اور کھڑا ہو جائے بس، ایک عاشق رسول۔ دیکھو کون وہ خوش نصیب ہے، آ جاؤ جلدی آ جاؤ۔ دیکھو داڑھی ایسی سنت ہے، داڑھی ایسی برکت والی سنت ہے کہ یہ گناہوں سے روکتی ہے۔ داڑھی والا شرماتا ہے گناہ کرتے وقت، اور لوگ کہتے ہیں بغیر داڑھی والے کا تو پتہ ہی نہیں کدھر والا ہے، وہ ادھر والا ہے ادھر والا ہے، داڑھی والا پتہ ہوتا ہے حضور کا غلام ہے۔ لوگ روکتے ہیں، تو گناہ نہ کر، تجھے زیب نہیں دیتا، تو مصطفیٰ کا غلام چہرے سے لگتا ہے۔ یہ 10 ہو گئے ماشاءاللہ۔ غوث پاک کی 11ویں والا ایک کوئی عاشق رسول اور ہو تو بڑے پیر صاحب کی 11ویں شریف اور ہو جائے، پھر ہم نے آپ سے بس بدل لے لینا ہے۔ آ جاؤ بیٹے آ جاؤ، ایک کمیٹی والے نے ہمت کی، آ جاؤ بیٹے آ جاؤ، ماشاءاللہ ادھر آ جاؤ۔ او ماشاءاللہ 12 ہو گئے، سبحان، آ جاؤ۔ یہ یاد رکھنا، یہ اسی نبی کی سنت ہے جنہوں نے تمہارے لیے اتنی دعائیں کی ہیں تمہارے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حضور کی دعائیں، میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام ہو در یار کے جانے والے۔ یہ 12 عاشق رسول ہو گئے۔ کوئی اور ہے؟ کوئی اور ہے؟ ایک اور ہو گیا، 13 ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 14واں کوئی عاشق رسول ہو سنت رسول کے لیے، آج اتنی محفل میں کھڑے ہو کے یہ نوجوان اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ابھی وہ مائیں مری نہیں جنہوں نے عاشق رسول جنے ہیں، وہ مائیں ابھی زندہ ہیں۔ آ جا نوجوان، سبحان اللہ۔ اچھا یہ نوجوان ہی آ رہے ہیں، کبھی پورے پکے پکے بیٹھے ہیں، یہ نہیں آ رہے ہیں، وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ یہ ان کے دل زیادہ میلے نہیں ہیں، ایک تقریر میں دھل گئے۔ یہ جو نئے والے پرانے والے لوگ ہیں، پرانے مدے کے ٹائم کے گنہگار ہیں، ان کو کئی تقریروں کی ضرورت ہے، یہ 1-2 تقریروں میں نہیں ٹھیک ہونے والے۔ پرانے والے لوگ جو ہیں یہ زیادہ، ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ کوئی عاشق رسول اور ہے؟ آ جا میرے دوست، آ جا، سبحان اللہ، آ جا۔ خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ کافی ہو گئے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو ہاتھ اوپر کر لو، ہاتھ اوپر کرو، اب یہ جلدی سے آ جاؤ، میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ۔ ذرا ان کی طرف کرو، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد علماء کرام کو گواہ بنا کر نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، انشاءاللہ پوری، انشاءاللہ ایک مشت رکھائیں گے نماز کی پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ۔ اور کوئی میری بہن، میری ماں بہن رو کے نہیں اپنے بیٹے کو، یہ میرے بیٹے کی ابھی داڑھی کی عمر نہیں ہوئی ہے، عمر نہیں ہوئی تھی، داڑھی نہیں آئی تھی، جب عمر ہو گئی ہے تو داڑھی آ گئی ہے۔ نیک ہونے سے نہ روکو، ٹھیک ہے؟ اور کسی کی مت ماننا اس معاملے میں، امی ابا کسی کی نہیں، یہاں پہ حضور کی چلے گی۔ پدر مادر برادر مالو جاؤ ان پر فدا کر دیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، ہے نا؟ انشاءاللہ آج کے بعد حسین کے نام پہ پوری داڑھی،
اور میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کا ساتھ دینا مالک، فتن کے دور میں انہوں نے تیرے محبوب کی سنت رکھائی ہے، ان کی لاج رکھنا، انہیں استقامت عطا فرما۔ کوئی اٹھے گا نہیں ابھی، میرے ساتھ انشاءاللہ۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ، نماز کی پابندی انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ اپنی بہن بیٹی کے لیے پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلی حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، کچھ غلطی ہو گئی اب بھی توبہ کریں، اور آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول